اتحاد اہل سنت کی بات ویسے ہر کوئی کرتا ہے، لیکن ہر بندہ اہل نہیں ہوتا کہ اس پر مثبت کردار ادا کر سکے۔ اللہ نے آپ کو ماشاءاللہ وہ شخصیت عطا فرمائی ہے کہ ہر خاص و عام آپ سے محبت بھی کرتا ہے اور آپ کی بات کو مانتا بھی ہے۔ تو حضرت اتحاد اہل سنت کے لیے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرما دیں کہ رنجشیں دور ہو جائیں اور کسی حد تک ہم مل کر کام کر سکیں۔ یہ خواہش تو بہت پیاری ہے، یہ ایک یوٹوپیا ہے، ایک تخیلاتی منزل ہے، کاش کہ یہ کبھی حاصل ہو جائے۔ آمین آمین۔ بہت سے لوگ آتے ہیں ہمیں کہتے ہیں، میں عرض کرتا ہوں کہ جب مختلف جماعتیں تنظیمیں موجود ہیں جی تو اتحاد کے جو لفظی معنی ہیں وہ یہ ہیں کہ تکثر کو، تعدد کو، ملٹیپلسٹی کو ختم کر کے ایک اکائی میں اور وحدت میں ضم ہو جانا۔ واہ واہ۔ تو حقیقی اتحاد تو یہی ہے، اور یہ اگر حاصل نہیں ہوتا تو پھر برسبیل تنزل یہ ہے کہ اپنا اپنا کام کریں اور دوسروں کو ہدف طعن نہ بنائیں، ہدف ملامت نہ بنائیں، دوسروں کے راستے کو کھوٹا نہ کریں، دوسرے آپ کے راستے کو کھوٹا نہ کریں۔ تو برسبیل تنزل یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اتحاد کے حقیقی معنی تو یہی ہیں کہ ایک عمارت کے نیچے جمع ہو جانا، لیکن برسبیل تنزل یہ ہے کہ مشترکہ مقاصد کے لیے، جیسے ناموس الوہیت جل وعلا، ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تحفظ ختم نبوت، ناموس اہل بیت اطہار، ناموس صحابہ کرام، ناموس امہات المومنین پر اگر کہیں حرف آتا ہو تو پھر مل کر جد و جہد کرنی چاہیے، اور اس کی مثالیں موجود ہیں، کیونکہ اس ملک میں جب میں اس کی تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوں تو کسی ایک مکتب فکر نے اسلام کے حوالے سے تنہا کوئی بڑا مورچہ سر نہیں کیا۔ 1973 کا اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور، جس میں کچھ اسلامی دفعات شامل ہیں، پھر 1974 میں ارتداد قادیانیت کی آئینی ترمیم یا ناموس رسالت کے لیے جو مراحل آئے، یہ اس میں تمام دینی قوتوں کو جمع بھی ہونا پڑتا ہے۔ تو بعض تو اہداف وہ ہیں کہ جس کے لیے تمام دینی قوتوں کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ضروری ہوتا ہے، بعض اہداف وہ ہیں کہ ہم مسلک لوگوں کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا ضروری ہوتا ہے، مناسب ہوتا ہے، اگر اللہ توفیق عطا فرمائے۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔